الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، جہاں پر قبری اور برزخی زندگی کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، وہاں پر ایک بات سورۃ النحل کی آیات کے حوالے سے بھی کی جاتی ہے، جہاں فرشتے جب ظالموں کو وفات دیتے ہیں اور طیبین کو وفات دیتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جنت میں داخلے کا حکم ہو رہا ہے اور جہنم میں داخلے کا حکم ہو رہا ہے، تو یہ ابھی سے یہ جنت اور جہنم میں داخل ہو گئے۔ آئیے ہم اس کو قرآن مجید کی روشنی میں مزید دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا واقعی بندہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، سورہ نحل 16 کی آیت نمبر ہم 26 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا، یعنی یہ مشرکین سے پہلو کی بات ہو رہی ہے۔ فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھیڑ دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یہ عذاب ہے جو دنیا کا عذاب ہے، یعنی دنیا میں ان کو سزا مل رہی ہے۔ ایک تو دنیا کے عذاب کی بات ہو گئی، کیا عذاب ایک تو دنیا کا عذاب ہے اور ایک آخرت کا عذاب ہے، کیا تیسرا عذاب بھی کوئی ہے کہ جو قیامت سے پہلے ہو اور مرنے کے بعد ہو، مرنے کے بعد اور قیامت کے درمیان میں؟ تو اس بات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اچھا، یہاں سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ دنیا کا عذاب تھا جب ان کے اوپر چھتیں گر پڑی تھیں اور یہ اس طرح کا عذاب تھا۔ پھر دوسرا جو ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک فرماتا ہے ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت والے دن یخزیہم، ان سے مواخذہ ہوگا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ وَيَقُولُ، اور ان سے کہا جائے گا این شرکائی الذین، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے۔ تو اب دیکھیں، پہلے دنیا کے عذاب کی بات کی اور پھر اس میں وقفہ ثم کا آیا، یعنی اس کے فوراً بعد پھر بات ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے، اس کے درمیان میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزی الیوم، کہ آج مواخذے کا دن ہے، آج پوچھ گچھ کا دن ہے۔ یعنی کون سا دن؟ قیامت والا دن۔ پوچھ گچھ آج ہو رہی ہے، سوال جواب آج ہو رہا ہے، مواخذہ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے کوئی مواخذہ نہیں تھا۔ ان الخزی الیوم والسوء علی الکافرین، اور کافرین پر برائی ہے، کافرین پر بربادی ہے۔ تو یہ دو عذاب یہاں سے یہ ثابت ہو گئے، ایک تو دنیا میں مرنے سے پہلے ہے، اور ایک ہو گیا قیامت والا جس دن مواخذہ ہو رہا ہے، اور اس دن برائی ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ آگے آیت پھر آتی ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ، کہ وہ لوگ جن کو ملائکہ وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فالقوا السلم، پس وہ تسلیم کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں ما کنا نعمل من سوء، کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے، ہم تو برے اعمال نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی بات ہے، اللہ ان کو پہلے ظالموں کا خطاب دیتا ہے، وہ ظالم ہے۔ ظالم بھی کیوں ہے؟ کہ وہ ایک بات کرتے تھے پھر اس کو مان نہیں رہے، تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے الٹ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی برے اعمال نہیں کرتے تھے۔ جس طرح بعض لوگ آج بھی ہے کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، ایسی چیزیں جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے، شرک ہے یا بدعات ہیں، یہ برے اعمال ہیں، تو وہ اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات ان ظالموں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے
کہ جب ان کو ملائکہ وفات دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تو پھر وہ یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کوئی برے اعمال نہیں کرتے تھے۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلکہ بے شک اللہ، بلا کیوں نہیں، یعنی اللہ فرماتا ہے کرتے تو وہ برے اعمال تھے، بلا کیوں نہیں وہ برے اعمال، یعنی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کرتے تھے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو اللہ کو علم ہے تمہارے جھوٹ بولنے سے یہ بات غلط نہیں ہو جائے گی کہ تم برے اعمال نہیں کرتے تھے، چونکہ تمہارا کفر اور شرک سب سے برا عمل تھا۔ اب یہاں سے مغالطہ جہاں پہ ہوا ہے لوگوں کو کہ اب فوراً داخلہ ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے آگے فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہو۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو داخلے کی بات آئی ہے، تو داخلہ اس وقت ہوگا جب دروازے کھولے جائیں گے۔ تو اب اس کو ہم سورہ زمر کی آیت سے دیکھتے ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب کافروں کے گروہ جہنم کی طرف آئیں گے، حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، وہ فتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ تو یہ قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے۔ وقال لہم خزنتہا، اور پھر کہے گا ان سے اس کا دربان، اس جہنم کا، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ وہ تمہارے اوپر اب تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے اس دن کی ملاقات سے۔ اب یہ جب دروازے کھولے جا رہے ہیں تو اس دن، ایک دن، یوم قیامت والے دن کو کہا، جہاں بھی اللہ نے قرآن مجید میں یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کرے کوئی کہیں ایسے آ گیا ہو، تو وہ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، وہ اپنے رب کی تلاوتیں کرتے ہیں، تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل آئے تھے۔ تو اب یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسولوں نے بھی اس قیامت والے دن کی ملاقات سے ڈرایا تھا، اور قرآن میں بھی اسی قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے، اور دروازے بھی اسی دن کھل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو آئی ہے تلاوت فادخلوا ابواب جہنم، تو یہ اس قیامت والے دن میں داخلے کی بات ہو رہی ہے۔ خالدین فیہا، اب یہ خالدین فیہا جو ہے مزید اس پر مہر لگ گئی اس بات پر کہ جہنم یا جنت جہاں پر خالدین فیہا کے الفاظ ہیں وہ صرف قیامت والی جنت یا جہنم ہے، اور کسی جنت یا جہنم کے ساتھ خالدین فیہا کے الفاظ نہیں، اور نہ ہی ہے۔ تو اب اگر یہ جہنم جس میں مرنے کے بعد بندہ داخل ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن پھر ایک اور جہنم آ جائے، اگر ایسا فرض کریں، ہم سمجھ بھی لیں، ایسا تصور کر لیں کہ ہاں یہ ایک جہنم ہی ہے، تو پھر کیا قیامت والے دن یہ چیزیں فنا نہیں ہوگی؟ کیا یہ جہنم فنا نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کا فرمان یہ سچا نہیں ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی ہے اس پر، اس زمین پر یا اس کائنات میں فنا ہو جائے گا، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح قیامت کے مختلف مناظر بیان کیے گئے ہیں جس میں یہ دنیا کی ساری تباہی کا بیان ہے، تو کیا وہ جہنم تباہ نہیں ہوگی؟ اگر وہ جہنم تباہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے نئی جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، تو پھر خالدین فیہا کے الفاظ کہاں چلے جائیں گے؟ تو ہمیشگی تو نہ ہوگی اس میں، اس لیے یہ خالدین فیہا والی جہنم نہیں ہے، یہ وہی جہنم ہے جو قیامت والے دن ملے گی۔ اچھا، کفار کو آگے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، اور یہ برے ٹھکانے والی بات بھی اسی جہنم کے لیے کی گئی ہے جو قیامت کے دن ملے گی کفار کو یا مشرکین کو یا گناہ گاروں کو۔ آگے فرمایا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اب یہاں سے پھر مزید اس کی تائید ہو گئی، اور پوچھا جاتا ہے، وکیل یا کہا جاتا ہے للذین اتقوا، ان لوگوں سے جو تقوی والے ہیں، ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں خیر، بھلائی نازل کی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے بھلائی کی، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا، جو اچھائی کیا کرتے تھے، احسن حسن کرتے تھے، حسن و خوبصورتی والے مطلب معاملات کرتے تھے، فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا بھی اچھی۔
وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خیر، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے کتنا اچھا گھر ہے. اچھا، اب جو پہلے بات کی گئی تھی کہ جہنم میں داخلے کی بات ہو رہی تھی، جو کفار و مشرکین یا گناہ گار تھے، تو ان کے لیے مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف 43 کی آیت نمبر ہے 65، جس میں اللہ فرماتا ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کو نبی علیہ السلام نے شرک سے بھی تعبیر کیا ہے. من عذاب یوم علیم، اس دن کا دردناک عذاب. تو ظالموں کے لیے دردناک عذاب کون سا ہے؟ جہنم والا. سورہ زخرف کی آیت نمبر 65 سے بھی علیم، یوم علیم، یوم منی ایک دن، وہی ہے جس میں یہ عذاب دیا جائے گا. اب متقین کے لیے جب بات آئی تو ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ہے. اب ان کے لیے کون سی جنت ہے؟ فرمایا جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، جنت کے ہمیشگی، جنت کے ہمیشگی کے باغات ہیں یا جنتیں ہیں، یدخلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، وہ اس میں ہوں گے، لہم فیہا اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، کس طرح کا اچھی جزا ہے متقین کے لیے. الذین، اب یہی ان لوگوں کی موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ لوگ جن کو ملائکہ جو طیبین، جو پاکیزہ طیب ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب ملائکہ وفات دیتے ہیں، یقولون السلام علیکم، تو ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ جو متقین ہیں، اب ان کا جنت میں داخلہ کب ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہم سورہ زمر میں پھر ہم دیکھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جب متقین کے گروہ جنت کے قریب آئیں گے گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، وہ فتحت ابوابہا، اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدون، تو اس کے نگران کہیں گے سلامتی ہو تم پر، تم ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. تو اب یہی ہمیشگی یہاں پر بھی بات آ رہی ہے، اور داخلہ بھی ہو رہا ہے، اور متقین بھی ہیں، ایک جیسی بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ابھی داخل ہو گیا مرنے کے بعد؟ نہیں بھائی، یہ فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی تھی. یہ خوشخبری ہے، جس دن جنت کے دروازے کھولے جائیں گے وہاں پر بھی وہی خوشخبریاں دے رہے ہیں. تو یہ خوشخبری ہے، یہ اسی وقت داخلہ نہیں ہو رہا. ایک اور آیت سے وہ پھر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی، مرنے کے بعد ہی یہ جنت یا جہنم مل جاتی ہے، قبری یا برزخی جنت یا جہنم ہے. اس میں پھر ہم یہ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر ہے 93، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے. وقال اوحی الی، اور کہے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے. ولم یوحى الیہ شیء، اور اس کے اوپر کچھ بھی وحی نہ آتی ہو. ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ، اور وہ کہے کہ جو میرے اوپر بھی ایسے نازل ہوتا ہے جیسے اللہ نازل فرماتا ہے انبیاء پر. ولو تری اذ الظالمون، اور جب تم دیکھو گے ان ظالموں کو، فی غبرات الموت، موت کی سختیوں میں دیکھو گے. تو یہ موت کی سختی کب ہو رہی ہے؟ موت کے وقت ہو رہی ہے، مرنے کے بعد نہیں، موت کے وقت یا مرنے سے پہلے ہو رہی ہے، خاتمے سے پہلے ہو رہی ہے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور ملائکہ ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے. اخرجوا انفسکم، کہ اپنی جانیں نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو برا عذاب دیا جائے گا. اب یہ بات یہاں سے لوگوں کو خدشہ ہوتا ہے کہ شاید یہ برا عذاب جو قیامت کی بات نہیں، الیوم تجزون، یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے جب وہ قیامت سے پہلے، یا آپ یہ کہیں کہ مرنے کے وقت ان کو عذاب دے رہے ہیں، ان کے اوپر موت کی سختیاں ہیں، تو اس عذاب کی بات ہو رہی ہے. ما کنتم تقولون بما کنتم تقولون علی اللہ، جو تم اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، غیر الحق کے، بغیر حق کے جھوٹ باندھتے تھے. وکنتم عن آیاتی تستکبرون، اور تم جو ہے آیات کا تکبر کرنے والے تھے. تو یہ ایک تو عذاب ہوا مرنے سے پہلے یا موت کے وقت، اور ایک عذاب ہے قیامت والے دن جو کہ جہنم کا عذاب ہے. اس کے علاوہ درمیان میں کوئی عذاب، یہ جنت یا جہنم، یہ بالکل نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. اللہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.